دنیا میں سب سے زیادہ ہلکا جرم کسے سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا. اس کو کوئی لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ اگر ریڈ سگنل توڑ کے چلے جائیں نا, اس کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں. اگر آپ کبھی توڑ دو, یوٹیوب میں آپ کی ویڈیو آ جائے, آپ کی پوری زندگی کبھی عزت نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اور خود ملک کے قانون کو توڑ رہا ہے. آپ رشوت دیتے ہوئے پکڑے جاؤ, آپ کا کردار ہمیشہ کے لیے خراب. آپ نماز چھوڑتے پکڑے جاؤ, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. کہ آپ سے عزت کے ساتھ ملیں گے بھی, ہاں کہیں گے ٹھیک ہے نماز چھوڑ دی. لبرل لوگ تو کہیں گے وقت بچایا آپ نے. جو دیندار ہیں وہ کہیں گے بھائی انسان کا نجی معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو یہ تو چلتا ہے یار. داڑھی کاٹتے ہو, نماز چھوڑتے ہو, سود لیتے ہو. میرے پاس آتے ہیں بینک میں لوگ, مینیجر ہیں, سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں, ساری زندگی ناجائز کھایا, بتا رہے ہوتے ہیں یار میں 25 سال سے مینیجر ہوں سودی بینک میں, بس یہ ایکچولی کوئی وہ ہوا نہیں, اصل میں ایکچولی کوئی دوسری جاب مل نہیں سکی, تو میں 25 سال گزار دیے میں نے. دیکھتے ہیں بھائی 25 سال سے آپ حرام کھا رہے ہو, یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے. اس کو اتنے مزے سے تو نہیں بیان کرنا چاہیے. یہی اگر اسمگلنگ کر رہے ہوتے تو بڑی شرمندگی سے بتا رہے ہوتے 25 سال سے میں اسمگلنگ کر رہا ہوں. دائیں بائیں دیکھتے کوئی پولیس والا تو نہیں سن رہا, کوئی حکومتی اہلکار تو نہیں سن رہا, کیونکہ وہ ملکی قانون کی خلاف ورزی ہے. ملکی قانون کی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے. جو کائنات کو بنانے والا ہے اس کی نافرمانی دنیا میں سب سے ہلکی سمجھی جاتی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں اپنی نافرمانی, جو اللہ کی نافرمانی ہے, وہ سب سے بھاری چیز ہے, باقی سب اس کے بعد ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا جو دنیا میں کامیاب ہیں, اس لیے کہ وہ دنیا پہ محنت کر کے کامیاب ہو گئے. انہوں نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا. آج بہت دنیا ان کی سنتی ہے کہ وہ ترقی یافتہ, وہ چاند پہ چلے گئے, وہ ایسے ہر چیز میں, لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے. اور اگر مانتے ہیں تو اللہ کی نہیں مانتے, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے سچا نبی کون ہے جھوٹا نبی کون ہے وغیرہ. مرزا غلام احمد کو بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نجی معاملہ ہے مذہب آپ کا, کوئی اگر قادیانی ہے تو ہوتا رہے, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو ان کو مان لے, کوئی اور مزید کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے بھائی. ان کی نظر میں یہ کوئی اتنے اہم مسائل نہیں ہیں. اہل ایمان کی نظر میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ حقیقی مالک ہے, حقیقت میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس نے بنایا ایک مقصد ہے, لیکن خالق کائنات جس نے بنایا, احسانات کی بارش کر دی, وہ اگر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور آپ اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے تو اس کی سزا ہلکی نہیں ہے, کیونکہ اس کی سزا اگر کم ہوگی اس کا مطلب یہ حکم اہم نہیں تھا. دنیا میں کوئی بھی اپنے آرڈر کو غیر اہم قرار نہیں دیتا, اگر وہ دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ خود مجرم ہے, وہ خود اس کی خود کی ویلیو نہیں ہے. بعض دفعہ کوئی آفیسر کسی ماتحت کو کوئی آرڈر دیتا ہے, جب وہ اس آرڈر کو پورا نہ کرے تو سزا ملتی ہے اس کو. لوگ کہتے ہیں اس کو معاف کر دو, وہ کیا کہتا ہے اگر میں نے اس کو معاف کر دیا یا اس کو ہلکی سزا دی تو اس کے نظر میں میرے آرڈر کی ویلیو ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ اس بیس پہ سزا دینی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بلکہ نبی نے فرمایا انا اغیرکم, میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں, واللہ اغیر منی, اور اللہ میں غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے. تو آج سب سے ہلکا سمجھا جاتا ہے. لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں, لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی, پردہ نہیں کرتی, باقی سب اوکے ہے. میں کہتا ہوں یار باقی سب اوکے کہاں سے ہو گیا, کیسے اوکے ہو گیا؟ ہر چیز برداشت ہوگی, بے نمازی عورت کیسے لے آتے ہو گھر میں یار, بے پردہ, اس کا مطلب اپنی نسل خراب کر رہے ہو. جب آپ کی بیگم پردے دار نہیں ہوگی تو بیٹیاں پردہ کریں گی؟ بولو نا بھائی. لیکن آپ اس کو قبول کیوں, کوئی بات نہیں پردہ نہ کریں, ان کا نجی معاملہ ہے. نسل برباد کر رہے ہو اپنی بھائی آپ.
निजी मामला है, बस जॉब देख रहे हैं, कमाती हो। तो भाई ये तो साबिक जो हमारे 5 साल जो कामयाबी से गुजार के गए हैं, उन्होंने भी तो हर चीज में पैसे को देखा ना। तो उनमें और आप में फर्क क्या हो गया भाई? फिर वो ज्यादा कमा लिया, आप उतना नहीं कमा सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान वो है, चाहे गुर्बत हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, खुदा की कसम ये नाकामी नहीं है। आज जो लिबरल लोग हैं ना, वो हर चीज में महंगाई, भूख, कपड़ा, मकान, इस चीज को फोकस कर रहे हैं। ये भी जरूरी है दूसरे दर्जे में। ये इतना जरूरी होता तो सबसे बेहतरीन लिबास अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करता, सबसे बेहतरीन खुराक अल्लाह किसको अता करता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वहां तो जौ की रोटी है और वो भी एक दिन मिल रही है, दूसरे दिन नहीं, और बाज़ अवत 40 दिन खजूर, पानी खजूर, और कुछ मिल ही नहीं रहा, वो भी पेट भर के नहीं। हर आदमी के दिमाग में बस एक चीज सवार हो गई है, पैसा 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 पैसा। ओ भाई, जिसने बनाया है उसने अय्याशी के लिए पैदा किया ही नहीं है। नहीं है कि तूने ये दांत क्यों दिए, अलम नजअल लहू ऐनैन। अल्लाह कहते हैं क्या मैंने तेरी दो आंखें नहीं बनाई है? वलिसानन वशफतैन, जबान नहीं बनाई, दो होठ नहीं बनाए? हर चीज को देखो। होठ ना होते कैसा लगता है इंसान? ना बोल सकता था, ना खा सकता था, ना उसके चेहरे में जीनत पैदा होती। दांत दे दिए चबाने के लिए, आंखें दे दी देखने के लिए, कान दे दिए सुनने के लिए। कैसे जॉइंट लगाए हाथ में, कैसे मजबूती से हाथ किसी चीज को पकड़ता है। एक एक नेमत को देखे इंसान। करोड़ों अरबों रुपए से ज्यादा कीमती पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में लगे हुए हैं। कभी पूछा इन लोगों ने कि अल्लाह तूने ये क्यों दिए? पूछते ही नहीं है। हर चीज में यूरोप को फॉलो किया जा रहा है, हर चीज में। बस वो चांद पे पहुंच गए, वो कामयाब हो गए, उनके पास डॉक्टर हमसे अच्छे, उनके माहिरीन मईशत हमसे अच्छे। ये ऐसे ही है जैसे केक बनाया बर्थडे पर, अब आप उस केक के बारे में पूरी तहकीक हासिल कर रहे हैं कि इस केक के बारे में इंडिया का केमिस्ट ज्यादा अच्छा बता सकता है इसमें सोडा कौन सा इस्तेमाल हुआ है और इसको कितने टेम्परेचर पे पकाया गया है, ये फलां साइंसदान बता सकता है। ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई मुझे ये केक क्यों खिला रहे हो, किस खुशी में बुलाया आपने। बनी हुई चीजों पे बहुत रिसर्च हो रही है, बनाने वाले को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। और इस दुनिया की तरक्की पे फख्र किया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। जैसे जलजले दुनिया में छोटे छोटे आते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन बोस हो जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़न फ़यज़रुहा क़ान सफ़सफ़ा। तरक्की करते 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 मेरे भाई चांद से भी आगे निकल जाओ। अल्लाह फरमाते हैं एक दिन आने वाला है, इस कायनात को बर्बाद कर दूंगा। फ़यज़रुहा क़ान सफ़सफ़ा, चटियल मैदान बनाऊंगा। जीरो से शुरू हुए थे, जीरो पे आके खड़े हो जाओगे। इंसान की जो इनफिरादी तरक्की है वो भी खाक में मिलती है और इज्तिमाई तरक्की भी खाक में मिल जाएगी। इनफिरादी भी, आप अपने आप को बनाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हो, सेहत के लिए जिम ज्वाइन करते हो, बड़े बिल्डर बन जाते हो, बड़े करोड़पति बिजनेसमैन बन जाते हो। अंजाम क्या होता है? क्या ये चलता रहता है? क्या हो गया भाई? क्या आप अपनी बॉडी पे जो मेहनत करते हो या अपनी मईशत को चमकाने के लिए या एजुकेशन पे जो मेहनत करते हो, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हो, क्या हमेशा रहते हो? जवाल आता है कि नहीं आता? ये जवाल आना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने इस काम के लिए पैदा नहीं किया। अगर किया होता तो जवाल ना आने देता। ये हमारी जरूरत है, ये हमारा मकसद नहीं है। कारोबार जरूरत है, मकसद नहीं है। सेहत जरूरत है, मकसद नहीं। अगर अल्लाह ने इस कायनात में हमें सेहतमंद बनने के लिए पैदा किया होता तो फिर बीमारी ना आती और सेहत मिलने के बाद छिनती नहीं इंसान से। देखो, आपने किसी को घर में हदिया देने के लिए बुलाया, बुलाने का मकसद क्या था? उसको गिफ्ट देना। आपने फोन किया, दूसरे मुल्क से बुलाया, अमेरिका से बुलाया कि मैं तुम्हें बेहतरीन गिफ्ट देना चाहता हूं, आ जाओ। वो बेचारा टिकट करा के आया, इतनी मुश्किल से। अमेरिका से पाकिस्तान आने में इतनी टेंशन नहीं हुई जितनी एयरपोर्ट से घर पहुंचने में हो गई कराची में। ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो सफ़र पे जब हम आते हैं, हमारे एक दोस्त मलेशिया से आए, कह रहे हैं यार मलेशिया से एयरपोर्ट पहुंचने में इतना टाइम नहीं लगा, एयरपोर्ट से घर पहुंचने में उससे डबल टाइम लग गया और धक्के भी ज़्यादा लगे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब
ایئرپورٹ پہ کبھی اترتے ہیں تو وہ آرام سے تمیز سے آ جاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد جو پھر ہوتا ہے, کبھی آپ کو پتہ ہے, چھوڑیں, پھر اس کے بعد جو راستے میں ٹینشن ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا کے آگے چل. ہاں, آپ نے امریکہ سے کسی کو بلایا, ٹھیک ہے نا, کہ میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں, میرا مقصد یہ ہے. تو وہ بیچارہ آیا کہ بڑا قیمتی تحفہ ملے گا, سفر کر کے آیا, پھر کراچی سے یعنی ایئرپورٹ سے گھر بھی آ گیا. یہ اصل بتانا چاہ رہا تھا میں, امریکہ کا ہے اور کراچی میں ایئرپورٹ سے آپ کے گھر تک زندہ سلامت پہنچ گیا. تو بڑی ہمت ہے. آپ نے اس کو گفٹ دیا, بڑا قیمتی تحفہ, اس کے حساب سے بھائی اتنا سفر کر کے آیا ہے. گفٹ دینے کے بعد جب وہ جانے لگا, آپ نے کہا واپس دے دو. تو کہے گا آپ نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے اس لیے بلایا تھا تاکہ تمہیں تحفہ دوں میں. کہ اگر اس لیے بلایا تھا تو تحفہ دے کے واپس لینا اس مقصد کے, بولو نا, خلاف ہے جس مقصد کے لیے آپ نے بلایا ہے. تو یا تو یہ مقصد نہیں تھا, مقصد کچھ اور تھا, وہ مقصد بتاؤ, ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. تو اللہ نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آیتوں کے حوالے نہیں دیتے. بھائی میں پوری آیتیں پڑھ لیتا ہوں, پوری آیت پڑھ لیتا ہوں, تو حوالے کی کیا ضرورت ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اب ایسا ہوگا کہ تلاوت میں بھی آیتوں کے, پھر فجر میں ہم تلاوت کر رہے ہیں قل هو اللہ احد 30واں پارہ آیت نمبر, سورہ اخلاص آیت نمبر 1, پوری آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. لوگ کہتے ہیں نہیں کتاب کا حوالہ. یاد رکھو, میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کرتا ہوں, وہ تحقیقی مسائل کی بھی وہ حدیث صحیح ہوگی انشاءاللہ. اگر ضعیف ہے آپ اعتراض کریں. حوالے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو صحیح اور ضعیف حدیثیں مکس کر کے پیش کر رہا ہو. جس نے التزام کیا ہوا میں حدیث صحیح پیش کروں گا, ہاں غلطی ہو سکتی ہے, عین ممکن ہے میں کسی حدیث کو صحیح سمجھ کے پیش کروں, وہ ضعیف نکلے تو میں رجوع کروں گا, اور میں نے کیا بھی ہے. بعض روایتیں میں صحیح سمجھ کے پیش کی, لیکن کسی نے تحقیق پیش کی تو میں نے ممبر پہ بیٹھ کے رجوع کا اعلان کیا. وہ غلطی تو حوالے والے سے بھی ہو سکتی ہے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا ٹائم اس کے نمبر کو تلاش کرنے میں لگے گا, اتنے ٹائم میں ہم دوسری 10 مفید باتیں اور کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں پوری قرآن کی, اگر یہ آیت نہ ہو تو آپ مجھے پکڑیں, پھر آپ کہیں اس کا حوالہ کہاں ہے, یہ تو ہے ہی نہیں, پھر میں حوالہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ. تو میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں, آپ اعتراض کریں کہ یہ حدیث نہیں ہے, یا یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے, پھر میرے ذمہ میں اس کو دلائل سے یا تو ثابت کروں یا اپنے بات سے رجوع کروں.